یاد۔ اور اس تکبیر کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، نقطہ کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو گرا دیتا، جو اسلام کا معنی مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ ہے کہ ہر عید جو ہے نا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کھانا پینا بند کر دیتا، اس وقت ہم بند ہو جاتے ہیں، اس وقت تحجیر بالکل سارے اختیار ہمارے سلب۔ رمضان شریف کے تو 29 دن، یہاں یوم عرفہ کہ عرفے کا دن آیا بھائی روزہ رکھو، لازم نہیں کیا مگر ثواب کتنا بیان فرمایا۔ اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ جو چیز دنیا میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے نا، اس کا ایک حصہ اس سے ہمیں ملتا ہے، ورنہ کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے بھی معاف کر دیے اور آنے والے بھی معاف کر دیے۔ یہ تو بہت بڑا انعام، پچھلے تو ختم ہو گئے، ابھی کیے ہی نہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کسی اور روزے کے بارے میں نہیں گیا۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا احتسب اللہ، یہ آپ کا ادب ہے کہ زور سے نہیں کہا پایا، اللہ تعالیٰ سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ روزہ جو ہے نا ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو آنے والا اس کے گناہ جس سے معاف ہو جائے۔ بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے جو انعام تھے آپ پر ان میں سے کچھ حصہ میں دلا دیا کہ تم بھی کرو پہلے پچھلے معاف ہو جائے۔ تو یہ روزے کے دن تو ہم بھوکے پیاسے رہے، جکڑے رہے کہ اللہ تعالیٰ روکا، اور اگلے دن کھانا لازم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ مرضی پر آگے پیچھے ہم نہ بھی سارا دن کھائیں پھر مباح ہے، مگر اب حکم ہے۔ افطار کے بارے میں کہا کہ یہ دن جو ہے نا اس دن افطار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ان 2 دنوں کے روزے حضور نے حرام کیے ہیں، یہ یوم فطر ہے، اس میں کھاؤ۔ اب کھانا ثواب بن گیا، میں مرضی کی بات نہیں، ثواب۔ اور یہاں کھانا جو ہے اس کا حکم ہو گیا کہ قربانی کرو، فکلوا منہا، کھاؤ اس میں سے، اور مسکینوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی لیے امام ابن حزم اس کے قال کہ بے شک ایک بوٹی کھائے، قربانی والے نے اگر نہ کھائی تو اس کی قربانی کوئی نہیں، اس نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا۔ وہ کہتا کس نے کہا کہ یہ مستحب ہے، حکم ہے اللہ کا کہ کھاؤ۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیا، ایک میں سے لے سکتے اور پکا سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہر میں سے ایک ایک ٹکڑا جو نا بوٹی وہ کاٹو، دیگچی میں ڈالو، شوربہ بناؤ۔ آپ نے پیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، 100 اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا۔ اس لیے فرمایا کھاؤ، یعنی پہلے روزہ کر کے بند، اس وقت یہ بات مار رہا، اب کا کھانا پڑے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کھا گر تما خاص من سلطان دی خاک بر پھر کے کنات بات۔ جب سلطان خود کہتا کہ لالچی بنو تو لعنت ہے اس پر جو کہ نہیں میں نہیں لیں گا تیرا دان۔ بھائی جب کہتا کھاؤ پیو، اس لیے اس دن کھانا پینا کھیل تماشا عبادت بن گیا، کھیل تماشا لہو و لعب عبادت بن گئی، مندوب ہو گیا، جائز نہیں عبادت۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں 2 چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی، گیت گا رہی، آپ چادر لے کے لیٹے ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجا، یہ نہیں فکرہ یہ گاندھی وغیرہ لیتے، پتہ تھا مسلمانوں کو کہ یہ شیطانی کام، اس لیے کہا حضور نے بھی نہیں ٹوکا کہ تم، صرف یہ کہا کہ ابوبکر رہنے دے، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے، بچیاں کچھ خوشی کر لیں۔ یعنی اب یہ سنت بن گئی کہ بچیاں تھوڑا بہت گا بجا لیں۔ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبشی جو تھے ہتھیاروں کے ساتھ مسجد میں کرتب کر رہے تھے، وہ دکھایا پردے میں۔ تو یہ اب لہو و لعب کھانا پینا عبادت بن گیا، صرف جائز نہ رہا، مندوب اور مستحب ہو گیا۔ ایک طرف رکنا دین بن گیا، ایک طرف پھر اجازت تھی اس کے مطابق کھانا پینا عبادت بن گیا۔ تو یہ سارے ڈنڈے میں ہو سکتا تھا، پھر آدمی کھیل تماشوں میں رہ جائے، گراؤنڈ کی طرف نکل جائے، اللہ کو بھول جائے۔ اس لیے آغاز نماز سے ہوا کہ یہ نماز سارا دن تیری حفاظت کرے گی، نماز پڑھ کر یہ دھندے شروع کر، دوستوں سے ملنا، کھانے پینے، تاکہ جیسے نیت ہوتی نا، یہ نیت ہو جائے صبح سے ہی کہ میں اللہ کو سجدہ کر کے آیا ہوں، ان کاموں میں کہیں اس کو بھول نہ جاؤں، بالکل دھیان رکھوں کہ غلط کام تو نہیں ہو رہا، کہیں نمازیں تو قضا نہیں ہو رہی درمیان میں، نماز تجھے روکے گی، سے نماز میں بھی بجائے عام نمازوں کے زیادہ اللہ اکبر کہے تاکہ تیرے دل میں اس کی تعظیم اور اس کی شان جو ہے نا جم جائے کہ وہ بڑی شانوں والا ہے، اس کی نافرمانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس کو عید کہا گیا۔ علماء کہتے ہیں عید اس لیے ہے کہ یہ بار بار لوٹ کر آتی، شیخ الاکبر کہتا 5 نمازیں نہیں بار بار لوٹ کر آتی، یہ کیا تشریح تم نے کی، یہ روزہ لوٹ کر آتی ہے، ان کو کیوں نہیں عید کہتی ہے، یہ نہیں بات، اور یہ اس سے نہیں نکلا جو تم سمجھتے ہو لوٹنا، یہ عائدۃ والی بات، اطلع بعائدۃ، کہ کسی پر انعام کرنا، چونکہ یہ عید جو اس نے انعام کیا کہ جو چیزیں صرف دنیاوی تھی کھیل تماشا، آج وہ بات بن گئی، وہی کھانا پینا جو تھا وہ سنت بن گیا۔
اور انعام اللہ تعالیٰ کے ہو گئے کہ جو چیزیں حلال تھیں مباح تھیں وہ اب صرف حلال نہیں رہیں، سنت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا طریقہ بن گیا۔ تو کچھ باتیں میں نے یہ کہہ دی تیزی میں، پتہ نہیں میری بات بھی آپ کی سامنے آئی یا میں کہہ سکا نہیں۔ بالکل اللہ نے جو تکبیر کا حکم دیا نا، اور 5 دن ہم کہیں گے، نمازوں میں کہیں، یہ تکبیر ہی اسلام کا ٹرانسلیشن۔ اسلام کیا ہے؟ تکبیر، کہ اللہ کو بڑا مانو، سرکشی چھوڑ دو، اس کے آگے جھک کر رہو، کسی مرحلہ پر بھی نافرمانی کا نہ سوچو۔ اتنے بڑے کو ناراض کر کے پناہ کہاں ملے گی، کہاں جاؤ گے پھر؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔